الحمدللہ، آج ہم ایک ایسی بات پر گفتگو کریں گے جو انسان کے ہر عمل کی قبولیت کا راز ہے۔ اگر نیت ٹھیک ہے تو چھوٹا عمل بھی عظیم بن جاتا ہے، اگر نیت خراب ہو تو بڑا عمل بھی برباد ہو جاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ نیت کی اصلاح کیا ہے اور دل کو اللہ کے لیے کیسے خالص کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے خاص ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کبھی آپ نے خود سے یہ سوال کیا ہے کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں اور ہم حج ادا کیوں کرتے ہیں؟ یہ واقعی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے یا اس کا مطلب کچھ اور ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جو ایک عام انسان کو ولی اللہ بنا دیتا ہے اور یہی غفلت انسان کو نیکی کے باوجود خسارے میں ڈال دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امر ما نوی۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملتا ہے جو اس کی نیت ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1 تھی یہ۔ سبحان اللہ، یہ حدیث اسلام کی بنیاد ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر اس حدیث کو سمجھ لیا جائے تو انسان کے سارے اعمال سیدھے ہو جائیں، لیکن اگر نیت ہی خراب ہو تو سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ سوچ کر دیکھیں، ایک ہی کام 2 آدمی کر رہے ہیں، دونوں نے مسجد میں جا کر 2 رکعت نفل ادا کیے، لیکن ایک نے صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھی جبکہ دوسروں نے لوگوں کی تعریف کے لیے۔ ظاہری طور پر عمل ایک جیسا ہے لیکن اللہ کے نزدیک زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پہلے کی نماز قبول اور دوسرے کی رد۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ نیت میں فرق تھا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ ظاہری دین کا دور بن چکا ہے، جہاں اکثر لوگ نیکی بھی دکھانے کے لیے کرتے ہیں، نماز بھی ویڈیو بنا کر، صدقہ بھی فوٹو کھینچ کر اور ذکر بھی سوشل میڈیا اسٹوڈیو بنا کر۔ لیکن کیا کبھی سوچا ہے آپ نے، جس عمل میں اللہ کی رضا نہیں وہ کیمرے پر تو چمک سکتا ہے مگر اللہ کے عرش پر قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ ہے چھوٹا شرک یعنی ریاکاری۔ یہ مسند احمد کی ہے حدیث۔ دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ ہماری عبادتیں واقعی اللہ کے لیے ہیں، کہ ہم صرف دکھاوے کے لیے نہیں جیتے۔ یاد رکھیں، نیت وہ چھپا ہوا راز ہے جو صرف اللہ جانتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ۔ اور جان لو کہ اللہ تمہارے دلوں کے حال بھی جانتا ہے، پس اسی سے ڈرو۔ یہ سورۃ البقرہ کی 235 آیت نمبر تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیت آخر اتنی کم کیوں ہے؟ کیا واقعی اعمال کی قبولیت صرف نیت پر منحصر ہے؟ اور اگر نیت بگڑ جائے تو نیکی بھی بیکار ہو سکتی ہے؟ ان سوالات کے جوابات انشاءاللہ ہم اسی حصے میں مکمل کریں گے۔ اچھا جی، تو اب ہم بات کریں گے کہ کس وجہ سے، یعنی جو ہمارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر کیوں ہے۔ میرے پیارے بہن اور بھائیوں، دنیا میں ہر انسان نیک بننا چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قبولیت کا دروازہ نیت کی وجہ سے کھل نہیں پاتا۔ جب ہماری نیت بری ہوتی ہے تو یہ دروازہ نہیں کھلتا۔ قبولیت کا دروازہ نیت کے بغیر کبھی بھی نہیں کھلتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم زیادہ عبادت کریں گے، زیادہ صدقہ دیں گے یا زیادہ نماز پڑھیں گے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، مگر یاد رکھو، اگر نیت میں کھوٹ ہے تو زیادہ عمل بھی بیکار ہے، اور اگر نیت خالص ہے تو چھوٹا سا عمل بھی جنت کا سبب بن سکتا ہے۔ قرآن و حدیث سے نیت کی بنیاد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جو دنیا اور اس کی زینت چاہتے ہیں، ہم انہیں دنیا میں ان کے اعمال کا بدلہ دے دیتے ہیں، مگر آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں سوائے آگ کے۔ سورۃ الہود کی یہ آیت نمبر 16 اور 15 تھی۔
اللہ تعالیٰ صاف فرما رہا ہے کہ اگر کسی نے نیکی کی مگر اللہ کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے فائدے کے لیے تو وہ نیکی دنیا میں مل جائے گی، شہرت، تعریف، پیسہ، مگر آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تمہارے جسموں یا شکلوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت تھی۔ یعنی اللہ کے نزدیک دل کی نیت سب سے بڑی چیز ہے۔ عمل کا وزن نیت کے خلوص سے بڑھتا یا گھٹتا ہے۔ ایک ایمان افروز واقعہ، حضرت ابن المبارک رحمہ اللہ ایک بار جہاد میں تھے۔ رات کے وقت ایک سپاہی دشمن کے کیمپ میں داخل ہوا اور بہادری سے لڑ کر واپس آیا۔ کسی نے پوچھا یہ بہادر کون ہے؟ وہ شخص خاموش رہا۔ صبح کے وقت جب لوگوں نے تلاش کیا تو وہ مجاہد شہید ہو چکا تھا۔ کسی نے کہا وہ نام بتا کر شہرت حاصل نہیں کرتا چاہتا کیونکہ وہ صرف اللہ کے لیے لڑا تھا۔ دیکھ، اب اس متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر پوچھا، یا رسول اللہ، اگر لوگ جہاد اس لیے کریں کہ اللہ راضی ہو لیکن ساتھ ساتھ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے بہادر کہیں تو کیا اس کے لیے کوئی اجر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے کوئی اجر نہیں، یہ مسلم کی روایت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اللہ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے ہو۔ یعنی نیت اگر ملی جلی ہو، آدھی اللہ کے لیے آدھی لوگوں کے لیے، تو وہ عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں کیا جاتا۔ اب میں آپ کو دل کو چھو لینے والی بات آپ سب کے سامنے بیان کروں گی کہ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ میں تو نیک عمل کر رہا ہوں، بس کافی ہے، لیکن اللہ کے ہاں نیکی قبول ہونے کی شرط 2 ہیں۔ ایک اخلاص یعنی نیت صرف اللہ کے لیے، اور دوسرا اتباع سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل۔ اگر نیت خالص نہ ہو تو وہ نماز، روزہ، حج، صدقہ سب بے وزن ہو جاتا ہے۔ اس لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس عمل میں نیت خراب ہو وہ روح کے بغیر جسم کی مانند ہے۔ چھوٹا سا عمل مگر خالص نیت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ یہ بخاری کی روایت تھی۔ کتنی چھوٹی سی بات، لیکن نیت خالص تھی۔ نہ کسی نے دیکھا نہ تعریف کی، بس اللہ نے کیا اور جنت مل گئی۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں غافل ہیں، جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ سورۃ الماؤن کی آیت نمبر 6 اور 4 تھی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، یعنی نماز بھی ہو مگر نیت میں ریا ہو تو وہ رحمت نہیں بلکہ لعنت بن جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ ایک چھوٹی سی بات تھی کہ ریاکاری کا ہم نے مطلب بتایا۔ اب ہے ریاکاری کے نقصانات، اعمال کا برباد ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یحبطوا اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 ہے۔ دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، ریاکار بظاہر مومن لگتا ہے مگر دل سے منافق بن جاتا ہے۔ اللہ کی نظر سے گر جانا، اللہ تعالیٰ ریاکار کو پسند نہیں کرتا بلکہ قرآن میں اسے جھوٹا مومن کہا گیا ہے۔ قبولیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جس عمل میں ریا شامل ہو وہ عمل اللہ کے دربار میں پہنچنے سے پہلے ہی مسترد یعنی کہ اسے جھٹلا دیا جاتا ہے، وہ اللہ کے دربار میں نہیں پہنچ پاتا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، حضرت میں نیکی کرتا ہوں لیکن دل میں کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو خوشی ہوتی ہے، کیا یہ ریا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر تم ریا کے خوف سے نیکی چھوڑ دو، اگر تم نیکی لوگوں کو دکھانے کے لیے کرو تو یہ ریا ہے، اگر تم ریا کے خوف سے نیکی چھوڑ دو یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے۔ اصل اخلاص یہ ہے کہ تم عمل صرف اللہ کے لیے کرو اور باقی سب پر نظر بند کر دو۔ کتنا خوبصورت جواب تھا۔ ریاکاری سے بچنا نیکی چھوڑنے سے نہیں بلکہ نیت کو درست کرنا ہے۔ نیت کی خرابی کے اشارے، جب ہم کسی نیکی کے بعد تعریف کی امید رکھیں، جب ہم چاہتے ہوں کہ لوگ ہمیں نیک سمجھیں، جب ہم عبادت میں تنہائی سے زیادہ لوگوں کے سامنے اچھا بننے لگیں، یہ سب علامتیں ہیں کہ کہیں نہ کہیں ریاکاری دل میں داخل ہو چکی ہے۔ اب ریاکاری سے بچنے کے 3 بہترین طریقے۔ سب سے پہلا، ہر عمل سے پہلے دل سے سوال کریں، میں یہ کیوں کر رہا ہوں؟ اگر جواب اللہ کے لیے ہے تو ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، عمل کو چھپانے کی کوشش کریں۔ خالص نیت والے بندے کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی نیکی کو راز رکھتا ہے۔ اور تیسرا، اللہ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے شرک کروں جانتے ہوئے اور اس سے بھی جیسے میں نہ جانتا، جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔
रियाकारी ऐसी आफत है जो इंसान को बज़ाहिर नेक रखती है लेकिन हकीकत में इसे अल्लाह की नज़र से गिरा देती है। अस्तगफिरुल्लाह, एक ऐसा इंसान जो अल्लाह की नज़र से गिर जाए। बंदों की नज़र से गिरना तो बहुत मामूली बात है, लेकिन अल्लाह की नज़र से गिरना यकीनन बहुत ही अफसोसनाक ये हमारे लिए बात हो सकती है। वो नमाज भी पढ़ता है, सदका भी देता है, हज भी करता है, मगर सिर्फ इसके लिए कि लोग इसे कहें वाह क्या नेक आदमी है। ऐसे शख्स के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रवायत है, क़यामत के दिन सबसे पहले जिस शख्स का फैसला किया जाएगा वो शख्स होगा जिसने कुरान पढ़ा, जहाद किया, सदका दिया, लेकिन सब दिखावे के लिए। हदीस का मफहूम जो रूह को हिला देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन एक आलिम लाया जाएगा, अल्लाह से अपनी नेमतें याद दिलाएगा। वो कहेगा, ए रब मैंने तेरी खातिर इल्म सिखाया, कुरान पढ़ा। अल्लाह फरमाएगा, झूठ बोलता है तूने इल्म इसलिए सिखाया था कि लोग तुझे आलिम कहें, और वो तुझे कह चुके। फिर हुक्म होगा कि इसे मुंह के बल जहन्नुम में डाल दिया जाए, नाउजुबिल्लाह। फिर एक मुजाहिद लाया जाएगा, कहेगा, ए रब मैंने तो जहाद किया था, मैंने सिर्फ तेरी राह में जहाद किया। अल्लाह फरमाएगा, झूठ बोलता है, तूने इसलिए लड़ाई की कि लोग तुझे बहादुर कहें, और वो कह चुके हैं। फिर इसे फिर जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा, और फिर एक सखी आएगा। अल्लाह पूछेगा, तूने क्या किया? कहेगा, मैंने तेरी खातिर सदका दिया। अल्लाह फरमाएगा, नहीं, तूने इसलिए दिया कि लोग तुझे सखी कहें, और वो कह चुके हैं। फिर हुक्म होगा कि इसे भी जहन्नम में डाल दिया जाए। मुस्लिम की ये रवायत है 1905। सोचें कि ये है वो रियाकारी वाले अमल जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, अब अक्सर सवाल पैदा होता है कि रियाकारी का मतलब क्या है। रिया अरबी का लफ्ज़ है जिसका मतलब है लोगों को दिखाने के लिए नेकी करना, यानी बंदा इबादत अल्लाह के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए करे। ऐसा शख्स लोगों को राज़ी करने की कोशिश करता है जबकि अल्लाह को नाराज़ कर देता है। तो मैंने आप सबके सामने 3 सीरीज़ बयान की। ये सीरीज़ मैंने अलग से बयान करनी थी, लेकिन मैंने एक बयान में ही कवर की। इंशाल्लाह अब सीरीज़ नंबर 4 रह गई हैं, इसी के मुतल्लिक इंशाल्लाह वो कल आपको मिल जाएगी। और कल आप लोग लाजमी देखिएगा कि सीरीज़ नंबर 4 के अंदर किस तरह से मैं आपको रियाकारी से बचने का तरीका बताती हूँ और अमल किस तरह से कबूल होते हैं, उसमें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप सबके लिए इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस बनाती रहती हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।